بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال اللہ نے رائیگاں کر دیے ہیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل کی گئی ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے وہی حق ہے، ان کی برائیاں اللہ نے ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ انکار کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ ان کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم۔ سو ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو بے دریغ گردنیں مارنی ہیں، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدی بنا کر مضبوط باندھو، پھر جب باندھ لو تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر۔ ان کے ساتھ تمہارا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اس نے تم کو حکم دیا اس لیے کہ تم میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائے، اور مطمئن رہو اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے اعمال اللہ ہرگز رائیگاں نہیں ہونے دے گا، چنانچہ عنقریب وہ ان کو ان کی منزل مقصود کا راستہ دکھائے گا، ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور ان دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے پاؤں جما دے گا۔ رہے وہ جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کے لیے ہلاکی ہے اور ان کے اعمال اللہ نے رائیگاں کر دیے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا جو اللہ نے اتاری ہے تو اللہ نے ان کے اچھے اعمال بھی اکارت کر دیے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ پھر کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان کو ان کی ہر چیز کے ساتھ تہس نہس کر دیا۔ ان منکروں کے سامنے اب اسی کی مثالیں آنی ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا حامی و ناصر ہے اور ان منکروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. یقیناً اللہ ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے ان کی رفاہیت پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، وہ اسی طرح بہرہ مند ہو رہے اور کھا پی رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ بالآخر دوزخ ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ یہ کس بلبوتے پر اکڑ رہے ہیں اے پیغمبر؟ کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے کہیں بڑھ کر تھیں جس نے تمہیں نکالا ہے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تو کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ آگے قیامت میں بھی یہی ہوگا، اگر نہیں مانتے تو ان سے پوچھو۔ پھر کیا جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہیں اور اچھے عمل بھی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کے پاس کوئی دلیل نہیں اور جن کی بدعملی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہیں آیا ہوگا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوگی، اور شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف شفاف ہوگا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی۔ کیا وہ جن کے لیے یہ نعمتیں ہیں ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، جنہیں اس میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔